السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو حج کے انتظامی امور کے مختلف مراحل کے اوپر ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج ہم اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مکہ اور مدینہ میں جو رہائش ایلوکیٹ ہوتی ہے، جو بلڈنگز یا ہوٹلز حاجیوں کو ملتے ہیں، اس کے متعلق مختلف لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ عموماً ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے اور بلڈنگوں پہ ہمیں مکتب والے چھوڑ دیں گے تو ہمیں ہمارے رومز تک کون گائیڈ کرے گا؟ تو بیسیکلی ہر بلڈنگ پہ، ہر ہوٹل پہ پاکستانی معاونین اویلیبل ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، آپ سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو آپ کے رومز تک گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کے جو آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز آپ کو یہاں منسٹری کی طرف سے ملیں گے وہ آپ ان کو دکھائیں گے، اس کے پیچھے آپ کے روم نمبرز، فلور نمبرز لکھے ہوتے ہیں، تو جو معاونین ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کے روم تک۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک بندے کو کتنی اسپیس ملتی ہے مکہ اور مدینہ میں ہوٹلز میں؟ تو بیسیکلی ایک بیڈ جتنی جو اسپیس ہوتی ہے وہاں ڈبل بیڈز بھی ہوتے ہیں، 3 بیڈ والا روم بھی ہوتا ہے، 5 بیڈ والا روم بھی ہوتا ہے، تو آپ کو ایک بندے کو ایک پورا بیڈ ملتا ہے، اور یہ ہر روم کے ساتھ ایک باتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو اگر کوئی 3 رومز والا کمرہ ہے تو اس میں 3 بندے رہیں گے اور شیئرڈ باتھ یوز کریں گے۔ تو ایک بیسیکلی ایک جو اسٹینڈرڈ بیڈ سائز ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے ہر حاجی کو۔ اس کے علاوہ اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ گروپ میں جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو وہ کیا شیئرڈ روم میں رہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور انتظام ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی خواتین کا الگ شیئرڈ روم ہوتا ہے اور مردوں کا الگ روم شیئرڈ ہوتا ہے، یعنی ایک کمرہ ہے، اس میں اگر 4 بیڈ ہیں اس میں خواتین ہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا، اور جو مرد ہیں ان کا الگ نظام ہے، اس مرد والوں کمروں میں صرف مرد ہی ہوں گے، انلیس کہ گورنمنٹ نے جو اس دفعہ ایک اسکیم لانچ کی تھی کہ اگر کوئی کپل جا رہا ہے، میاں بیوی جا رہے ہیں یا میاں بیوی بچے سب ساتھ جا رہے ہیں اور وہ ایک روم اویل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے الگ سے انہوں نے اپلائی کیا تھا، وہ شارٹ لسٹ بھی ہوئے اور ان کا اپروو بھی ہو گیا، تو ان کا تو ایک ڈفرینٹ سیپریٹ کمرہ ہوگا، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ خواتین روم میں الگ ہوں گی اور مرد روم میں الگ ہوں گے۔ پھر اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو جو رہائش ملی ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو کیا آپ اسے بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انفارچونیٹلی آپ اسے بدل نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کو ایک دفعہ ایلوکیٹ ہو گئی ہے، تو آپ اسے چینج نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرا اپنا ایکسپیرینس سرکاری اسکیم کے ساتھ جانے کا رہا ہے، اور بہت اچھی رہائشیں تھیں، ہاں کچھ رہائشیں اچھی نہیں تھیں، کچھ اچھی تھیں، کچھ بہت اچھی تھیں، تو یہ ایک تو آپ کی قسمت نصیب پہ بھی ہوتا ہے، لیکن جنرلی جو ہے وہ رہائشیں اچھی تھیں۔ اور ویسے بھی حج کے سفر پہ مطلب آپ کو رہائش اگر تھوڑی سی ہلکی بھی مل رہی ہے تو اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ٹیکنیکلی اس کو چینج کرانا پاسبل نہیں ہوتا۔ پھر ایک لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی رہائش سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے اور ہم اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر رہ لیے اور ہم نے اپنی اس رہائش کو یوز نہیں کیا، تو کیا ہمیں رہائش کی کانٹیکسٹ میں ہمیں ہماری کچھ اماؤنٹ واپس مل جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، وہ آپ کو واپس نہیں مل سکتی، بے شک آپ ادھر رہیں یا نہ رہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو جو آپ کو رہائش ملی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی نارمل ایشوز ہیں، کوئی صفائی کا مسئلہ ہے یا کوئی گند ہے یا کوئی اسمیل کا مسئلہ ہے، تو آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے؟ وہاں اس بلڈنگ میں جس میں آپ کی رہائش ہے وہاں جو معاونین اویلیبل ہیں، آپ ان کو اپنا مسئلہ بتائیں اور وہ مسئلہ آپ کا ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ سٹاف موجود ہوگا صفائی والا، وہ آپ کا صفائی کا بندوبست کرا دیں گے۔ اگر اے سی نہیں چل رہا، کوئی مسئلہ ہے، اے سی کی خرابی ہے، تو وہاں پہ یہ سروس والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، آپ معاونین سے رابطہ کریں، وہ اس کی سروس بھی کرا دیں گے، تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہنچے ہیں اور ایک کمرے میں ایک سے زیادہ ایک روم میں اس کیپیسٹی سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو ہمیں رپورٹ کسے کرنا ہے؟ اس صورت میں بھی آپ نے معاونین کو ہی رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ سینیریو بنا بھی ہے تو وہ کوئی غلطی کی وجہ سے ایسا سینیریو بن گیا ہوگا، ادروائز منسٹری یہاں سے
ساری ارینجمنٹس کر کے بھیجتی ہے، اور اگر ایک روم میں 5 بیڈ ہیں تو وہ روم صرف 5 لوگوں کو ہی ایلوکیٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کنفیوژن کی وجہ سے وہاں اگر زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو وہ آپ معاونین کے ساتھ رابطہ کریں گے، وہ آپ سب کے جو حج کے آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز منسٹری ایشو کرتی ہے وہ دیکھ کے جو اس کمرے کے لوگ ہوں گے انہیں بتا دیں گے کہ بھئی آپ اس کمرے کے ہیں، اور جو کوئی اس میں اگر ایکسٹرا بندہ ہے تو وہ اس کے کمرے تک گائیڈ کر دیں گے۔ اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر میں یہ معاونین سے رابطہ کر لیا، ان سب سے کر لیا، لیکن پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اب مجھے کسے کانٹیکٹ کرنا ہے؟ تو بیسیکلی جو منسٹری کی ویب سائٹ ہے mora.gov.pk، اس پہ باقاعدہ کمپلینٹ کے سیلز بنائے جائیں گے، ابھی تک شاید آپریٹیو نہ ہوں، لیکن آپ اس ویب سائٹ پہ نظر رکھیے گا۔ حج پہ روانگی سے پہلے، جب آپ حج کی فلائٹ شروع ہوں گی اس سے پہلے وہ ہیلپ لائن نمبرز بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ خاص اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو سعودی عرب میں پاکستانی چلے گئے ہیں اور وہاں اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے اور وہ منسٹری سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمپلین ہے کسی قسم کی، تو منسٹری کی ویب سائٹ پہ آپ جانے سے پہلے چیک کر لیجئے گا، پاکستانی نمبر بھی ہوں گے، اور وہاں سعودی عرب میں جو پاکستانی آفیشلز حج کے سلسلے میں موجود ہوں گے کمپلین نمبرز، ان کے بھی اس ویب سائٹ پہ مینشن ہوں گے، جانے سے پہلے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے، آپ کے کسی ساتھی کو، کسی اور جاننے والے کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کی رہائشیں ہیں وہاں بیڈنگ کس قسم کی ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی جو نارمل ہوٹلز میں ہوتا ہے، مطلب ایک بیڈ ہے، اس پہ میٹرس لگا ہے، اس پہ آپ کو رضائی، تکیہ اور بیڈ شیٹس، یہ سب چیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بلڈنگز میں یا وہاں پہ کوئی کمیونیکیشن فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں؟ نارملی اویلیبل نہیں ہوتی۔ لاسٹ ایئر جب میں گیا تھا، جس بلڈنگ میں میں ٹھہرا تھا، وہاں تو وائی فائی لگا ہوا تھا، تو وہاں وائی فائی کی فیسلٹی اویلیبل تھی کمیونیکیشن کے لیے، لیکن نارملی جو ہے وہ اپنی سم کا ہی وہاں جا کے بندوبست کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ نے اگر پاکستان میں کسی سے رابطہ کرنا ہے یا وہاں آپس میں گروپ ممبرز نے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہے، تو بلڈنگز میں تو شاید آپ کو وائی فائی مل جائے گا، وائی فائی سے آپ کا گزارا چل جائے گا، لیکن اگر آپ حج کے دنوں میں باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ویسے اگر آپ حرم تک جا رہے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، اور آپ کے کچھ دوست ادھر ادھر ہو گئے ہیں، آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سم کی ہی ضرورت ہوگی، وہاں سعودی سم وہاں جا کے آپ لے سکتے ہیں، اس سم کو آپ اپنے موبائل میں ڈال لیں گے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مجھے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ کے اوریجنل پاسپورٹ یا ویزا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ تو جب آپ سعودی عرب پہنچے، ایئرپورٹ پہ بسوں میں بیٹھے اپنی رہائشوں پہ آنے کے لیے، اس وقت وہ آپ کو سعودی آفیشلز نے، مکتب کے آفیشلز نے وہ آپ سے لے لیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس چیزیں موجود رہنی چاہیے، وہ جو منسٹری کی طرف سے آپ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن، حج آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ باقاعدہ ملتا ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس پاسپورٹ اور ویزے کی فوٹو کاپیاں وہ آپ کے لگیج میں ہونی چاہیے، ہوٹل روم میں پڑی رہیں، جب ضرورت پڑے وہاں سے مل جائیں گی۔ باقی اگر وہ ایک بیلٹ جو ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنا موبائل رکھا ہے، اس میں اگر وہ 1-2 کاپیاں ایکسٹرا آپ رکھ بھی لیتے ہیں، آپ کہیں سعودی عرب میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، ضرورت پڑتی ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو وہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہیں۔ تو یہ تھے کچھ سوال جو مکہ اور مدینہ کی رہائشوں سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں اگر کوئی سوال آتے ہوں، آپ ویڈیو پہ کامنٹس کر لیں۔ ہمارا ایک فیس بک کا گروپ ہے، اس کو جوائن کر لیں، وہاں سوال پوچھ لیں۔ واٹس ایپ کا ایک نمبر ہے، اس پہ سوال پوچھ لیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کو رپلائی کیا جائے۔ باقی اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔